وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اسلام کا اظہار نہ کر سکا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، چچا جان، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہوں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے جیسا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ یتیم بچے نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو دل چاہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، اسی لیے میں ان کے لیے سچے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اماں جان، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر اوڑھ لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ صبح کے وقت مسجد نبوی میں پہنچا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے تو دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہنے لگا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، فقیر و مسکین ہوں، مسافر ہوں، طالب ہدایت بن کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے تھے اور دن بھر شوق و ذوق، خوشی و نشاط کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگ تو نفل پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی عبداللہ اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرآن میں مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔
یعنی زندہ سلامت واپس آئیں، کفار کی تلوار ان پر نہ چلے۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہو گئے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے، ساتھ ہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی میت مبارک لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 90-91۔ کیا منظر ہے، کیا بلند شان ہے جس کو دفن کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک کے ساتھ، ابو بکر عمر کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں یا الہی ان سے راضی ہو جا، میں بھی راضی ہو گیا۔ کیا سچ کہا کسی شاعر نے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ میں جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔